اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں شاعری کا آغاز کیا اور نعت گوئی کو بام عروج تک پہنچایا۔ اس میں وہ کمال پیدا کیا کہ اپنے معاصرین شعراء بلکہ اردو شاعری کے متقدمین شعراء سے گوئے سبقت لے گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس حقیقت کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام واقعی عظیم الشان ہے۔ جس طرح کسی نے کہا نا کہ امام الکلامی کلام الامام، جو امام کا کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے۔ امام اہل سنت شعر و ادب کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ آپ نے ہر میدان میں لکھا، خوب لکھا، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علمی وقار کا لوہا مانا ہے۔ جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریر کو پڑھنے کے لیے آیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان کو پڑھنے کے لیے آیا، وہ یہی کہتا نظر آیا کہ امام اہل سنت کا کلام کلاموں کا بھی امام ہے۔ امام اہل سنت کے کلام میں نازک خیالی ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے مضامین کو آپ نے قلم بند فرمایا جس سے اردو معلیٰ کا دامن ہی خالی تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اردو کو بام عروج تک پہنچانے والے، اردو شاعری کو ایک مقام و مرتبہ دینے والے، سادگی، بے ساختگی، سلاست و روانی آپ کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ الفاظ کے برمحل استعمال پر آپ کو مکمل قدرت حاصل تھی۔ تشبیہات و استعارات، صنائع، ضرب الامثال کا بے تکلف اور مناسب انداز میں استعمال، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ آپ کا کلام تصنع یعنی بناوٹ اور شعری عیوب سے پاک ہے۔ آپ اپنے نظم میں مشکل پسندی کے قائل نہیں تھے اور زیادہ تر برجستہ ہی موزوں اور مقفع لکھتے۔ آپ کی اردو شاعری اردو معلیٰ کا شاہکار ہے اور عشق رسول آپ کے ہر شعر سے پھوٹا پڑتا ہے۔ میدان ادب و کلام میں آپ رضا کے تخلص سے جانے جاتے ہیں اور شعر و ادب میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی نام سے مشہور ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کلام مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے، مجمع پر رکعت طاری ہے۔ علماء مدینہ اعلیٰ حضرت کی حکمت کلامی کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، کان صاحب المشاہدہ و صاحب مقام الفنا فی الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کلام لکھنے والا کو صاحب حضوری ہے اور یہ کلام لکھنے والا فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہے۔ امام اہل سنت نے اپنے بارے میں ایک موقع پر ذکر فرمایا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا نظر آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ خدا ایک پر ہو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، یعنی اپنے دل کے 2 ٹکڑے کروں تو ایک پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اس میں مبارک تجلیات لوٹاتا نظر آئے گا اور دوسرے ٹکڑے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں رسالت اپنی جلوہ گری دکھاتا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش، جس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا، مکتبۃ المدینہ کے بستوں سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی حدائق بخشش موجود ہے۔ حدائق بخشش حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی میں آپ نے جو کلام لکھے وہ اس کا مجموعہ ہے۔ سوز و درد، جذب و اثر نے الفاظ کو گویا زبان دے دی۔ یہ انداز بیان اور یہ سلیقہ نعت آپ کے علاوہ کسی اور کے یہاں نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے الفاظ میں عشق حبیب کا وہ علم پھونک دیا ہے کہ مفاہیم کے پرت پرت کھولتے چلے جاتے مگر شاعر کے جذبے کی گہرائی ہاتھ میں نہیں آتی۔
آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو جتنا زیادہ بیان کرتے چلے جائیں گے، جتنے زیادہ ان کے مطالب و مفاہیم بیان کرتے چلے جائیں گے، اعلیٰ حضرت کا اصل جذبہ اور محبت رسول جو ان کے اشعار سے پھوٹتی نظر آتی ہے، اس کی کہیں انتہا نظر نہیں آئے گی۔ اردو کے مشہور نعت گو شاعر محسن کاکوروی نے ایک بار اپنا قصیدہ سنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف حاضری دی۔ ان کا قصیدہ بھی قصیدہ معراجیہ ہی تھا، جس کا مطلع ہے: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت محسن نے اشعار سنانے شروع کیے۔ ابھی 2 شعر ہی پڑھ سکے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا بس کیجئے، عصر کی نماز کے بعد بقیہ اشعار سنے جائیں گے۔ اسی ظہر و عصر کے درمیان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنا قصیدہ لکھا۔ اس لیے سن کر محسن نے یہ کہا: مولانا اب بس کیجئے، آپ کے قصیدے کے بعد میں اپنا قصیدہ کیا سناؤں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعت گوئی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی ادبی اور شعری گلکاریوں کی بنیاد قرآن و حدیث کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اپنے کلام میں خدا نے اس کا ذکر کیا: ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی آداب شریعت رہے ملحوظ۔ آپ کے کلام کی یہ عظیم خوبی ہے کہ ایک ایک شعر میں کئی صنعتیں نظر آتی ہیں۔ جمال مصطفی کا نکھار اور عشق حبیب کی بہاریں آپ اس مطلع میں دیکھیے۔ کہتے ہیں: سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ مجھ سے میرے آقا کا حسن و جمال معلوم کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو تمہارے آقا کیسے تھے، تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں: سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ میرے آقا کا جسم انور یہ تو سارے کا سارا ہے ہی پھول۔ لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، زکن ٹھوڑی کو کہتے ہیں، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا